15 شعبان آئندہ جمعرات جسے آپ شب برات کہتے ہیں، اور شب برات اس میں کوئی شک نہیں، یہ عبادت کی خاص رات ہے اور خاص سیزن ہے، اور اس میں حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15 شعبان کی رات کا قیام کرو اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ اب دیکھو عربی مہینوں میں جب گنتی ہوتی ہے تو پہلے رات آتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے، اور انگریزی ترتیب میں پہلے دن ہوتا ہے اور پھر رات آتی ہے۔ تو جب آپ 15 شعبان کی بات کریں گے جمعرات، اگر یہ 15 شعبان جمعے کو بنتا ہے تو جو شب جمعہ جمعرات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اگر انگریزی ہوتا تو 15 شعبان یہ دن ہوتا اور آگے ہفتے کی رات یہ 15 کی رات ہوتی، یعنی کہ 15 مئی کی ترتیب ہوتی، لیکن یہ مئی نہیں ہے بلکہ شعبان رمضان کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 15 شعبان کی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، صوموا کو پہلے بیان نہیں کیا، صوموا کو مؤخر کیا ہے اور قوموا کو مقدم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان میں پہلے 15ویں رات آتی ہے، پھر 15 کا دن ہوتا ہے، اور رات میں قیام ہوتا ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے، تو چونکہ رات پہلے ہے اس لیے قوموا پہلے فرمایا اور دن بعد میں ہے تو صوموا بعد میں فرمایا۔ اور میں 15 شعبان لیلۃ القدر شب برات، اس رات کا مخصوص عمل یہ ہے کہ آدمی قیام کرے، اور مخصوص عمل دن کا یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ اب یہاں 2-3 باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ایسی سنت نہیں کہ آدمی نہ رکھے تو گناہ ہوگا، لیکن ایسا مستحب ضرور ہے کہ عمل کرے گا تو اجر ملے گا۔ اور 15 شعبان کا دن، اس کا روزہ ایسا نہیں کہ روزہ نہ رکھے اور گناہ ہو، اس لیے نہ رکھنے پر گناہ نہیں ہے، البتہ کرنے پر نفلی اجر ضرور ملتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر بندہ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ جو شخص 15 شعبان شب برات کا قیام کرے تو وہ نہ کرنے والے کو اگر حقیر سمجھے تو خدشہ ہے کہ اس کو قیام کرنے پر گناہ ہو۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والوں کو اگر اچھا نہ سمجھے تو خدشہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو کہ روزے پر گناہ نہ ہو، اس لیے کہ نفلی عبادات میں یہ نہیں ہوتا کہ جو نفلی عبادت نہ کرے آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، بلکہ ایک بار ہمارے ہاں جیسے یہ خاص دن ہوتے ہیں، 15 شعبان کا ہو گیا، 9-10 محرم کا ہو گیا، ذی الحج کے پہلے 9 روزے ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا دن تھا، لیکن ایک دن روزہ تھا اور ہم ایک کے بعد دعوت پر جمع تھے۔ اب اس میں ایک صاحب وہ جن نے روزہ رکھا ہوا ہے، اتفاقاً جیسے جمع ہوتے ہیں، دعوت پہلے سے طے نہیں، جمع ہو گئے تو اس میں کھانا بھی تھا۔ اب دوسرے صاحب کو ان کا روزہ تھا اور میرا روزہ نہیں تھا، تو میں نے ان کو صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ اس بات پر بہت خوش نہ ہوں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور مولانا صاحب کا روزہ نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والا یہ شاکر، یہ صابر کی طرح ہے۔ ایک آدمی نعمت ملے اور شکر کرے اور ایک آدمی صبر کرے تو اجر میں دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کھائیں، لیکن روزہ نہیں کھا سکتے تو آپ صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کھانا موجود ہے، ہم کھانا کھائیں گے، الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کریں گے، تو آپ اپنے روزے کی وجہ سے خود کو زیادہ بہتر نہ سمجھنا، آپ صابر ہیں، ہم شاکر ہیں، اور صابر اور شاکر اجر میں ایک طرح کے ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے آپ کھانا نہیں کھائیں گے اور جنت کے مزے لوٹیں گے، ہم کھانا بھی کھائیں گے اور جنت کا مزہ بھی لوٹیں گے۔ کیوں؟ صابر اور شاکر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس پر واقعہ ایک محدث کا، بہت بڑے محدث تھے لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے ذرا کمزور تھے، اور ان کی گھر والی شکل کے اعتبار ذرا اچھی تھی۔ یہ ہوتا ہے کبھی شوہر خوبصورت ہوتا ہے، بیوی خوبصورت نہیں ہوتی، کبھی بیوی خوبصورت ہوتی ہے اور شوہر خوبصورت نہیں ہوتا، دونوں طرح چلتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو شوہر تھے، ان کی اہلیہ ان کو کہنے لگی کہ آپ کے نکاح کے آنے کے بعد
مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے، اور آپ کے ساتھ نکاح کی وجہ سے میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ میری نکاح کی برکت سے جنت میں جا رہی ہے، تو اس کا مطلب میں بہت نیک آدمی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے نکاح کی وجہ سے تم جنت میں کیوں جاؤ گی؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مجھ جیسی بیوی آپ کو ملی ہے، خوبصورت بیوی ملی، آپ اس پر خوش ہیں؟ کہا جی بہت خوش ہوں۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے، میں خوش نہیں ہوں لیکن صبر کرتی ہوں۔ آپ کو شکر میں جنت ملے گی اور مجھے صبر میں جنت ملے گی، انشاءاللہ جائیں گے دونوں جنت میں۔ آپ کی جنت شکر کی وجہ سے ہے اور ہماری جنت صبر کی وجہ سے۔ سب سے اہم بات جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ شب برات رات کے نوافل یہ بھی ثابت ہے، دن کا روزہ یہ بھی ثابت ہے۔ رات کے نوافل کی مقدار نہیں ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، کوئی خاص تعداد نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے اندر خاص صورتیں بھی نہیں ہیں، فلاں رکعت میں فلاں صورت، فلاں رکعت میں اتنی صورتیں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ عام معمول کے مطابق آپ تہجد پڑھتے ہیں اور شب برات کو 2-4 نوافل مزید پڑھ لیں تاکہ اس حدیث مبارک پر عمل ہو جائے۔ جس شخص کو حوصلہ ہو، ہمت ہو اور اس کو کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس پہ روزہ رکھنا مشکل ہو، وہ روزہ بھی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے دینی کام کے اندر حرج ہوتا ہے یا میرے فلاں کام کا نقصان ہوتا ہے تو رکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس انتظام نہیں ہے، سحری افطاری اس کو کرا کے روزے کا پھر بھی لیا جا سکتا ہے۔